बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज हम साल दुवम की 7वीं नज़्म का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है नौजवान से खताब। शायर हैं असरारुल हक मजाज। अजीज तलबा, इस नज़्म के कुल 7 अशार हैं। आज पहले लेक्चर में शायर का तारुफ करवाया जाएगा और पहले 3 अशार की तशरीह की जाएगी। बाकी 4 अशार की तशरीह हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो आइए सबसे पहले शायर का तारुफ पेश करते हैं। ये शायर की एक तस्वीर, एक स्केच, एक अक्स, इसके साथ बड़ी खूबसूरती के साथ 2 अशार भी लिखे हैं। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है, और मेरी बर्बादियों का हम नशीनो, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। बहुत उम्दा अशार। तो मजाज 19 अक्टूबर 1911 में कस्बा रौदौली ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उनका हकीकी नाम असरारुल हक और मजाज तखल्लुस इख्तियार किया। तालीम के लिए मजाज लखनऊ आए और यहाँ से हाई स्कूल पास किया। लखनऊ से इस कदर लगाव हुआ कि मजाज ने अपने तखल्लुस के साथ लखनऊ जोड़ लिया और यूं मजाज लखनवी के नाम से जाने गए। मजाज ने 1935 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया था। 1936 में दिल्ली रेडियो स्टेशन से शाया आवाज़ के पहले मुदीर मजाज ही थे। उन्होंने कुछ वक्त बम्बई इंफॉर्मेशन में भी काम किया था और फिर लखनऊ आकर नया अदब और परचम की इदारत की। उसके बाद दिल्ली में हार्डिंग लाइब्रेरी से मुंसलिक हुए। तो ये आवाज़ जो एक रिसाले, एक जरीदे का नाम, यहाँ एक और भी है जी, परचम, और उसके साथ साथ नया अदब। ये कुछ अदबी रिसाले हैं जिनकी इदारत जो है वो आपने की, आप उनके मुदीर भी रहे। मजाज की मुख्तसर ज़िंदगी का खासा उनकी शायरी थी। उनकी सबसे बेहतरीन नज़्म आवारा है, जिसके चंद बंद 1953 में बनी फिल्म ठोकर में गुलकार तल्लत महमूद की आवाज़ में काफ़ी मशहूर हुए। मजाज अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के रुकन थे। मजलिस इदारत नया अदब लखनऊ इजरा 1939 के भी रुकन थे। 3 दिसंबर 1955 को लखनऊ में मजाज एक मुशायरे में शामिल हुए थे। उसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1955 को वो इंतकाल कर गए थे। 2008 में एक डाक टिकट हुकूमत हिंद की जानिब से मजाज की याद में जारी हुआ था। तो अजीज तलबा, ये कुछ जो मशाहीर होते हैं किसी भी मुल्क के, जिन्होंने कुछ खिदमात सर अंजाम दी होती हैं, उनकी याद में अक्सर ममालिक जो है डाक टिकट्स जारी करते हैं ताकि उनको खराज तहसीन पेश किया जा सके। तो ये है वो डाक टिकट जो कि इंडिया में जारी हुआ 2008 में। उस पर शेर भी लिखा है मजाज का, बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहां से हम। और ये किताब है जी मजाज की, कुल्लियात मजाज, जिसमें उनका कुल कलाम जो है वो मौजूद है। तो अब बिला ताहीर शेर की जानिब बढ़ते हैं। पहला शेर पढ़ते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। जलाले आतिशो बरको सिहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। जलाल का मतलब रोब होता है, दबदबा होता है, और आतिश, आतिश कहते हैं आग को, और इस तरह बर्क जो है ये आसमानी जो बिजली होती है उसको बर्क कहते हैं अरबी में, और सिहाब जो है ये बादल को कहते हैं। अजल का मतलब मौत होता है जी, अजल, और शबाब, शबाब का मतलब जवानी या नौजवानी का आलम, लड़कपन जिसे कह सकते हैं। जब इंसान जवानी की तरफ गामजन होता है तो उसको शबाब कह सकते हैं। मफहूम है जी कि ए नौजवान,
تو اپنے اندر آگ، بجلی اور بادل کا سا جلال پیدا کر، اور وہ شباب پیدا کر کہ اجل بھی لرز اٹھے۔ کچھ اہم نکات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسرار الحق مجاز نے اقبال کا اسلوب اپنایا ہے، یعنی جس انداز میں اقبال شاعری کرتے ہیں بالکل اسی انداز میں اسرار نے شاعری کی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اقبال سے بہت متاثر تھے، یا ان کا جو فلسفہ تھا، ان کے جو خیالات تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو فکر تھا، وہ مجاز نے بھی اپنایا ہے۔ اور یہ جو نظم ہے نوجوان سے خطاب، جو کہ سال دوم میں ہے، اس کا عنوان بھی اقبال کی ایک نظم سے ملتا ہے جو کہ سال اول میں آپ پڑھ چکے ہیں، خطاب بجوانان اسلام۔ تو اس میں اقبال نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور ان کو تحریک دی ہے، پیغام عمل دیا ہے، تو بالکل وہی کام مجاز نے اس نظم میں کیا ہے۔ وہ بھی ایک نوجوان سے خطاب کر رہے ہیں، ایک نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ان کو ان میں تحریک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بالکل اقبال سے ملتی جلتی شاعری ہے۔ اگر میں تو کہوں گا کہ اگر کسی کو نہ بتایا جائے کہ اس نظم کے شاعر اسرار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والا یا پڑھنے والا وہ فوراً کہے گا کہ نہیں، اس نظم یا اس شعر کے جو خالق ہیں وہ اقبال ہیں۔ تو اقبال کا سا انداز ہے، اور انہی جیسی جو ہے تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک اقبال کی نظم ہے، اس کی ردیف بھی جو ہے وہ اس نظم میں شامل کی گئی ہے۔ اس نظم کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہ جو ردیف ہے پیدا کر، یہ مجاز نے جو ہے اس کو وہاں سے لیا ہے، اور یہاں اس نظم میں بھی پیدا کر کی ردیف جو ہے استعمال کی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی جوانی کا زمانہ جس کا ذکر اس شعر میں آ رہا ہے، شباب جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو جوانی کا جو دور ہوتا ہے، جو زمانہ ہوتا ہے، اس میں نوجوانوں میں ہمت، جرت اور جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اعصاب اور ان کے اعضاء پورے طور پر ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور عام طور پر جو چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں لوگوں کو، وہ ان میں نہیں پائی جاتی، اور طاقت میں ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور دنیا دیکھنا یا دنیا کو فتح کرنے کا خواب جو ہے وہ لیے پھرتے ہیں، اور اس عمر میں پہاڑوں سے ٹکرانے کی جرت ان میں ہوتی ہے، اور وہ ایک طرح سے دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو جوانی کا زمانہ جو ہوتا ہے، یا شباب کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اس عمر میں ہی وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے صدیوں یاد رکھیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اگر کسی کا شباب جو ہے وہ کھیل کود میں ضائع ہو جائے، یا پھر وہ مختلف قسم کی مشغولیتوں میں جو ہے کھیل تماشوں میں گزر جائے، جس کا کہ نہ اس کو فائدہ ہو نہ دنیا کو فائدہ ہو، تو اس شباب کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ممالک میں جو نئی جنریشن ہے، نئے جو بچے ہیں یا جو شباب ہیں، انہی کی محنت کی وجہ سے ممالک جو ہے ترقی کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر شباب نہ ہو، نوجوان طبقہ نہ ہو، تو پھر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج یورپ والے یا امریکہ والے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بوڑھے زیادہ ہیں اور نوجوان کم ہیں، تو وہاں پہ شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے جو نیو جنریشن ہے وہ بہت کم ہے، تو پھر وہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو بچے ہوں، اور تاکہ ان کی نسل بڑھتی رہے، ان کی آبادی بڑھتی رہے، وہ دنیا میں
आबादी के लिहाज से दूसरों से ज़्यादा कहलाए जाएं और नई नस्ल जो है वो नए इम्कानात पैदा करे, उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। तो जवानी का ज़माना जो होता है वो बहुत अहम होता है और इसी उम्र में इंसान कुछ कर जाता है, वरना जवानी गुजर जाए तो फिर इंसान आराम तलब हो जाता है, फिर कुछ करने के लिए वो उसके दिल में कोई उमंग पैदा नहीं होती। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इस शेर में खास तौर पे पहले मिसरे में 3 जो हैं वो चीज़ों का जिक्र आया है, आग, बिजली और बादल। आखिर असरारुल हक मजाज नौजवानों में इन 3 चीज़ों की सिफात क्यों देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों की सिफात हैं क्या। आग जो है ये अपनी तुंदी और तेज़ी की वजह से जानी पहचानी जाती है और फिर जहाँ लग जाती है तो फिर जलाकर राख बना देती है। बिजली जो है वो उस अपनी चमक और अपनी जो कड़क है उसकी वजह से पहचानी जाती है, और जहाँ बिजली गिरती है हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देती है, और उसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि आप आँख को खोल कर पूरे तौर पर उसकी तरफ नहीं देख सकते। और अगर अचानक आपकी आंखों के सामने बिजली चमके तो आप खौफ से लर्ज़ जाते हैं। फिर बादल जो है ये इसकी भी खैबत होती है और ये भी खौफज़दा कर देता है। ज़्यादा बरसे तो सैलाब बर्पा कर देता है, और जब इसकी घन गरज सुनाई देती है तो इंसान जो है दहल जाता है, उसका दिल दहल जाता है और उससे खौफ पैदा होता है। तो बादल जो है उसका भी अपना एक जलाल है, ठीक है। तो ये इन तीनों की जो सिफात हैं, इन तीनों की सिफात मजाज नौजवानों में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नौजवान जो हैं उनमें आग जैसी तेज़ी पैदा हो और वो अपनी सुस्ती और काहली को छोड़ दें, और अगर उसी आग से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, उसी आग से लोग जलाकर राख भी कर देते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि ज़रूरत पड़े तो आग बनकर लोगों के काम आए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। जिस तरह की आग से लोग खाना बना लेते हैं, आग से लोग सर्दियों में गरमाइश हासिल करते हैं या बहुत कुछ आग से फ़ायदे उठाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वही आग दुश्मन को जलाकर राख भी बना दे। और बिजली और बादल जैसी जो सिफात है, यानी उन जैसी कड़क, उन जैसी घन गरज भी नौजवानों में होनी चाहिए। उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ ज़रूरत पड़ने पर बादल की तरह उनको गरजना भी चाहिए, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। आम तौर पर धीमा लहजा होना चाहिए, लेकिन दुश्मन के खिलाफ वो बिजली और बादल की तरह घन गरज रखें और उनकी तरह चमके और कड़कें, ताकि वो अपना रोब व दबदबा, अपना जलाल जो है वो कायम रख सकें। यानी उनकी जो खुसूसियात हैं वो कौनो मकान से आज़ाद हों, और इस तरीके से वो अपना रोब व जलाल कायम रखें कि मौत भी जो है उनको देखकर घबरा जाए और कांप उठे उनके शबाब को, उनकी जवानी को देखकर। तो कहने का मकसद है कि जवानी में ये खूबियाँ होनी चाहिए। अगर जवानी में भी आग जैसी तेज़ी और बिजली जैसी कड़क और बादल जैसी घन गरज ना हो तो उस जवानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो जवानी ना होने के बराबर है। एक शेर देखिएगा कि मेरी शान से बहरो भर कांपता है, शजर कांपता है, खजर कांपता है। और चौथे नंबर पर बात करते हैं मख्फी और बातनी सलाहियतों का बेदार करना। तो शायर ने ये जो आग, बिजली और बादल की बात की है और कहने की कोशिश की है कि नौजवान जो हैं, नौजवानों से ख़िताब करते हुए कह रहे हैं कि अपने अंदर इन जैसी सिफात पैदा करो और ऐसी जवानी होनी चाहिए तुम्हारी कि मौत जो है वो भी तुमको देखकर रास्ता बदल जाए, तुमसे डर जाए, तुम्हें देखकर कांप जाए या तुम्हारा रास्ता ना रोक सके। लेकिन इसका इस इन सारी बातों का, इन सारे निकात को अगर हम इकट्ठा करें तो दर हकीकत वो कहना ये चाहते
کہ اپنے اندر چھپی ہوئی، اپنے باطن میں جو مخفی جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کرو۔ پہلے تو ان کو پہچانو، جیسے کہ اقبال کی شاعری میں خود شناسی کا جو درس دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سب سے پہلے تو پہچانو کہ ہے کیا، پھر ان کا مثبت استعمال کرو، ان سے پورا ٹھیک طور پہ کام لو۔ اگر تم ٹھیک طور پہ کام لو گے تو پھر تم کچھ ایسا عمل کر جاؤ گے کہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا۔ اس ایک شعر دیکھیے گا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور آخر پہ جیسے میں نے کہا کہ امر ہونے کی بات کی ہے، تو نوجوان جو ہوتے ہیں یہ لشکروں کا سینہ بھی چیر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے، دوسروں سے ذرا منفرد ہو، اور اگر وہ اپنے نصب العین کو حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر دنیا میں کوئی انوکھا کام کر جاتے ہیں، یا پھر کوئی خاص مقصد حاصل کر جاتے ہیں، یا پھر اپنے دشمن کو مٹا دیتے ہیں، اور تو اس طریقے سے وہ اپنے صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، یا پھر ٹھیک طور پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو پھر یقین کیجئے کہ اگر طبعی طور پر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کا نام جو ہے تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، تو وہ زندہ رہیں گے اور موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے دوسرے مصرے میں کہ اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اس کا مطلب یہ موت تو برحق ہے، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن یہاں موت کے کانپنے کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ وہ امر ہو جائیں، وہ حیات جاویدہ حاصل کر لیں، ان کے نام کو موت نہ آئے، ان کے کام کو موت نہ آئے، ان کی خدمات کو موت نہ آئے، ان کے جو مقاصد انہوں نے حاصل کیے ہیں یا کارنامے سر انجام دیے ہیں، تاریخ میں وہ امر ہو جائیں۔ آخر میں ایک شعر جو کہ فی زمانہ جو نوجوان ہیں ان پر پورا اترتا ہے، ایک تانا زنی سمجھ لیجئے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب۔ شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدا جو ہے یہ آواز کو کہتے ہیں، اور تیشا جو ہے یہ پتھر اور اینٹ توڑنا جو ہے، یا اس پر ضرب لگانے والا ایک آلہ ہوتا ہے جو مزدوروں کے پاس ہوتا ہے، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے مزدور۔ اور نغمہ جو ہے آپ کسی گانے کو کہہ سکتے ہیں، کسی گیت کو کہہ سکتے ہیں۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور ہشت کہتے ہیں اینٹ کو، وہ اینٹیں جن سے گھر بنتے ہیں۔ چنگ و رباب یہ موسیقی کے آلات ہیں۔ چنگ ایک موسیقی کا آلہ ہے جس کو سارنگی بھی کہتے ہیں، اور رباب بھی ایک موسیقی کا آلہ ہے، ایک ایسا آلہ جس میں تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو تاروں والا ساز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مفہوم ہے جی کہ تیرا نغمہ تیشے سے اٹھنے والی آواز ہے، تیرے تیشہ چلانے سے اینٹ اور پتھروں پر جو چوٹ پڑتی ہے اسی سے ساز و آواز پیدا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ مجاز اس شعر میں بھی عمل کی تلقین کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں، اور نوجوانوں سے جب انسان مخاطب ہوتا ہے تو ان کو عمل پر اکساتا ہے، ان کو مثبت چیزوں کی طرف گامزن کرتا ہے، ان کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کی بات کرتا ہے، ان کو صراط مستقیم کی جانب جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو جس طرح علامہ اقبال نے نوجوانوں میں فلسفہ
خودی کا رجحان پیدا کیا۔ بالکل اسی طرح مجاز بھی علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوجوانوں میں عمل جو ہے، ایک پیغام عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں اور عمل کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان سست اور کاہل نہ ہو جائیں، وہ محنت کرنا نہ چھوڑ دیں، وہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے، بیٹھے بٹھائے جو لاٹری لگنے کا خواب نہ دیکھیں، بلکہ محنت کریں، اور محنت میں جو عظمت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ محنت سے کسی مقام پر پہنچتے ہیں، ان کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے کہ جو بنے بنائے ایک سسٹم میں یا بنے بنائے کاروبار پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے کہیں زیادہ سیلف میڈ لوگوں کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے۔ تو عمل کرنا چاہیے اور بے عملی سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی اہم بات کہ بقول مجاز محنت جو ہے بلند کرداری کی صفت ہے۔ تو اگر آپ اپنا کردار بلند کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا جائے، لوگ آپ کی مثالیں دیں، تو آپ محنت سے آپ کو گریز نہیں کرنا چاہیے، محنت کو اپنانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آپ کچھ بن کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں، آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں، آپ اگر زندگی کی ریس کو جیتنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، اور نہ صرف محنت کرنی پڑے گی بلکہ دوسروں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آخر کار آپ اپنا نصب العین حاصل کر لیں۔ تو قومیں جو کامیاب ہوئی ہیں وہ نوجوانوں کی محنت پر ہی ہوئی ہیں، انہوں نے مشقت کی ہے اور تب کہیں جا کر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و ہشت نہیں جو تیری نگاہ میں۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ تو ان کے شعروں کی تشریح کرتے ہوئے حوالہ کے طور پر اقبال کے شعر ہی زیادہ آئیں گے، کیونکہ انداز، اسلوب اور خیالات ملتے جلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بلند عزائم اور نصب العین کے حصول کے لیے سخت کوشش کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں بات تو کی جا رہی ہے پتھر توڑنے کی یا پھر محنت مزدوری کی، لیکن شاعر کا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اے نوجوان، اگر تم بلند عزائم رکھتے ہو، تمہارے کوئی عزم ہے، تم کچھ ارادہ رکھتے ہو، تمہارا کوئی نصب العین ہے، زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، تو اس کے لیے تمہیں سخت کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے حصول کے لیے تمہیں مشکل سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ سونا جب بٹی میں تپتا ہے تو تب جا کر وہ کندن بنتا ہے، اور اسی طرح ہنا جب پتھر پر گھستی ہے تو تب جا کے رنگ آتا ہے، اور موتی جب پتھروں میں رلتے ہیں تو تب کہیں جا کر وہ کوہ نور بنتے ہیں۔ تو محنت کیے بغیر، کوشش کیے بغیر، دنیا کی ٹھوکریں کھائے بغیر، اور اپنا نقصان اٹھائے بغیر، اپنا خون پسینہ بہائے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے کہ کامیابی پھولوں کے پتیوں پر چل کر کامیابی تک نہیں پہنچنا پڑتا، بلکہ کانٹوں پر چل کر جانا پڑتا ہے۔ تو دو شعر دیکھیے بڑے عمدہ ہیں جی۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ شہرت نہ فرما روائی۔ تو ایک کال ہے جی فرینکلن کا، وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی محنت کی اولاد ہے، اور اپنی تعمیر آپ کرنے والا اپنے خالق کی پرستش کرتا ہے۔ اور آخر پہ بات کرتے ہیں، جو یہ موسیقی کے آلات کا ذکر آیا ہے، تو
आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो शायर का मकसद ये वो बताना ये चाह रहे हैं कि नौजवान, जो तेरे हाथ में एक आला है पत्थर तोड़ने वाला, इसकी ज़र्ब की जो आवाज़ है, इसके पत्थर तोड़ने की जो आवाज़ है, इसी आवाज़ को अपना नगमा बना, इसी को अपना गीत समझ। और ये जो पत्थर और ईंटें हैं, इन्हीं से तू अपने मौसीकी के आलात पैदा कर, इन्हीं साज़ो आवाज़ों से दिल बहला। तो वो जो हकीकी साज़ो आवाज़ है, मौसीकी है, या फिर जो ऐसे जो साज़ हैं जो इंसान को अपनी तरफ इंसान की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवा लेते हैं और इंसान को उसके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसे साज़ो सामान से और आवाज़ से परहेज़ कर, यानी जो हकीकी मौसीकी है, यकीनन मौसीकी रूह की ग़िज़ा है कहा जाता है, और मौसीकी जो है वो अच्छी लगती है, सुनने को जी चाहता है, दिल बहलाने को जी चाहता है। और बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा मौसीकी से दिल बहलाते हैं। लेकिन शायर का कहने का मतलब ये है कि वो मौसीकी जो आपको आपके मकसद से हटा दे, जो आपके नस्बुल ऐन से दूर ले जाए, उससे परहेज़ करें। और हर वक्त मौसीकी में खोए रहने की बजाय मेहनत और मुशक्क़त करें, और मेहनत और मुशक्क़त करते हुए जो आपका जो आला है, या एक मज़दूर का जो आला होता है, उसकी आवाज़ जो पैदा हो रही है, उसी से दिल बहलाएं, और उन्हीं से साज़ो आवाज़ पैदा करके मौसीकी से दिल बहलाते रहें और मुस्बत अमल करें, ना कि मनफी सरगर्मियों में पड़ जाएं। तो आसान लफ्ज़ों में इसको अगर हम इसका जो लुब्बे लबाब है वो यही है कि इंसान को सख्त मेहनत करनी चाहिए, वरना वो दूसरों से पीछे रह जाएगा और इस दुनिया की रंगीनियों में, रानाइयों में अपना दिल बहला कर, खेल तमाशा देखकर दुनिया से चला जाएगा। तो फिर वो अपनी ज़िंदगी तो जिएगा, इस दुनिया को कुछ देकर नहीं जाएगा। आखिर में इकबाल के एक शेर, रंग हो या हिश्तो संग, चंग हो या हर्फ सौत, मौजज़ाए फ़न की है, होने जिगर से नमूद। तो अजीज़ तलबा, आइए अब शेर नंबर 3 पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 3 है कि तेरे कदम पे नज़र आए महफिले अंजुम, वो बांकपन वो अछूता शबाब पैदा कर। मफ़हूम है कि ए नौजवान, तू ऐसा बांकपन और ऐसी निराली जवानी पैदा कर कि सितारों की महफिल तेरे कदमों की धूल बन जाए। अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं कि बांकपन क्या है और अछूता शबाब जो है शायर की, इससे क्या मुराद है। तो अजीज तलबा, बांकपन का जो मतलब लिया जाता है, जो मफहूम होता है, वो है मुनफरिद होना, सबसे अलग होना, या फिर ऐसा काम करना जो कि रिवायत से हट के हो, अनोखा हो, निराला हो, उसको हम बांकपन कह सकते हैं। और यहाँ अछूता शबाब से मुराद है ऐसा शबाब जो पहले किसी ने देखा, सुना और ऐसा बरता ना हो। यानी यूं कह लें कि ऐसी जवानी गुजारना कि जिसकी लोग मिसालें दें। यानी ऐसा शबाब जो है हासिल करना, या ऐसे शबाब में ज़िंदगी, ऐसा शबाब लोगों को नज़र आना चाहिए कि जो पहले नज़र ना आया हो, उसको हम अनोखा शबाब, मुनफरद शबाब भी कह सकते हैं। ये कब मुमकिन होगा, जब वाकई आप कुछ मुनफरद काम करके लोगों की नज़रों में नुमायाँ होंगे और कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देंगे, या कुछ अजायबात तख्लीक करेंगे, तब ये आपका शबाब अछूता शबाब कहलाने का मुस्तहिक होगा। दूसरी बात, सितारों की महफिल कदमों में होना, जो इस पहले मिसरे में कहा गया है कि तेरे कदम पे नज़र आए महफिल अंजुम, तो महफिल अंजुम जो है इसका मतलब होता है सितारों की महफिल, सितारों की बज़्म भी आप कह सकते हैं। तो इसका कदमों में होना से क्या मुराद है, इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि कोई इस कदर अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को इतना बुलंद कर लो, या इतनी मेहनत करो
کہ آسمان کے ستارے تمہارے قدموں کی دھول بن جائیں، تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں، یا اگر ستاروں سے مراد اس دنیا کے ستارے مراد لیا جائے، یعنی استعارے کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے کہ دنیا کے مشہور و معروف لوگ، مشاہیر، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے ایسے لوگ جنہوں نے دوسروں سے منفرد اور انوکھے کام کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، وہ بھی تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں، تو یعنی ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے اور تم سب سے بالا تر ہو جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ اس دنیا کے، تو اس حوالے سے بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خود جو ہے اپنے کردار کو اتنا بلند کر لینا کہ آسمان کے ستاروں تک تمہاری رسائی حاصل ہو جائے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اور بھی کائنات میں دنیائیں ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو تسخیر کرو، وہاں تک رسائی حاصل کرو۔ اور جیسا کہ ہو بھی چکا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس قدر ترقی حاصل کرو، اس قدر جدید ٹیکنالوجی حاصل کرو کہ اس پلینٹ سے ہٹ کر، اس زمین سے ہٹ کر جو دوسرے جو سیارے ہیں یا ستارے ہیں وہاں بھی پہنچو، وہاں جا کر دریافتیں کرو، وہاں جا کر تلاش کرو، نئی نئی چیزیں دریافت کرو، اور پھر دنیا کو بتاؤ کہ ہاں میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تو اس کو ہم جدید ترقی جو ہے یہ بھی مطلب ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہم اس بات کے ستاروں کی محفل قدموں میں ہونا، اس کے کئی زاویے ہیں، اس کے کئی مطالب ہیں، اس کے کئی معانی ہیں جو ہم اس شعر سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اور ایک اور شعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جرت و ہمت سے زمین و آسمان کی تسخیر کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہاں شباب کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے بار بار، یعنی ایسی جوانی، ایسا اچھوتا شباب ہونا چاہیے، ایسا منفرد ہونا چاہیے جو عام لوگوں سے، عام نوجوانوں سے ہٹ کر ہو۔ اگر عام روش کی اپنانی ہے تو پھر اس میں بانک پن نہیں آ سکتا۔ تو بانک پن یا اچھوتا شباب پیدا کرنے کے لیے آپ کو کچھ دوسروں سے الگ، دوسروں سے ہٹ کر کچھ کرنا پڑے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے کہا کہ عجائبات تخلیق کرنا پڑیں گے، عجوبے تخلیق کرنا پڑیں گے جو کہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنتے ہیں، اور وہ اچھوتا شباب پیدا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہی بانک پن ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یا پھر کچھ نیا دریافت کر لینا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو، یا پھر کوئی نئی چیز تخلیق کر لینا، کچھ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لینا، یا پھر کچھ ایسی باتیں، مخفی اور چھپی ہوئی باتیں لوگوں کو بتانا جو پہلے معلوم نہ ہو، یا اس زمین کا سینہ چیر کر کچھ نئی معدنیات تلاش کر لینا، یا آسمان کی بلندیوں میں جا کر ستاروں، خلاؤں اور سیاروں پہ جا کر نئی نئی دریافتیں کرنا اور نئی نئی کامیابیاں حاصل کرنا، اس طریقے سے آپ ایک اچھوتا شباب پیدا کر سکتے ہیں، ایک بانک پن جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس زمین کے ساتھ ساتھ، زمین کی تسخیر تو انسان کر ہی چکا ہے، لیکن پھر بھی پورے طور پر، ٹھیک طور پر 100% اس کی تسخیر ابھی نہیں ہوئی، ابھی ٹھیک طور پہ ہم نے زمین کو جو ہے دریافت نہیں کیا، اس میں ابھی بہت کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، جو مخفی خزانے کے طور پر ہے۔ اور پھر بھی جتنا بھی ہوا ہے، اس سے ہٹ کر آسمان کی جو تسخیر ہے وہ ناقابل تسخیر لگتا ہے آسمان، لیکن پھر بھی انسان نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ تسخیر کیا ہے، خلاؤں میں گیا ہے، اس گریوٹی سے باہر نکلا ہے، چاند پر، اور اب تو جو ہے مریخ تک جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اربوں نوری سال دور جو سیارے ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں۔
جو ایسی ایسی دوربین بنا دی گئی ہیں کہ اربوں کروڑوں سال دور نوری جو سال ہیں ان سے بھی دور کی تصاویر جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ پھر اس میں ایک آیت کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم کی 39ویں آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو قرآن میں آ گیا ہے تو پھر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے امیر ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے کامیاب ہو جائیں، یا پھر گھر بیٹھے بیٹھے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ پہلا نہیں اٹھائیں گے تو دوسرا نہیں اٹھائیں گے، دوسرا نہیں اٹھائیں گے تو تیسرا قدم نہیں اٹھائیں گے، تو اس طرح منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ اور منزل پر پہنچنے کے لیے پتھروں پر چل کر، کانٹوں پر چل کر، سنگلاہ جو رستے ہیں ان سے گزر کر آپ کو پہنچنا پڑتا ہے۔ رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، رستے میں دشمن آتے ہیں، رستے میں بہت ساری ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ کا رستہ روکیں گی، لیکن منزل پر وہی پہنچتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور جتنا انسان کوشش کرتا ہے اتنا ہی انسان حاصل کرتا ہے، ورنہ ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ باقی آخری بات کہ محنت کی ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ اس پوری نظم کا جو مرکزی جو نقطہ ہے وہ محنت ہی ہے۔ تو آج تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جو بھی مقام حاصل کیا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، یہ انسان جو کبھی جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں اور غاروں سے نکل کر ایک تہذیب یافتہ دور میں آ چکا ہے، اب پتھروں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتا ہے، اینٹوں سے بنے ہوئے محلوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ سوار ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، رہتا ہے، اور عالی شان جو اس نے گھر بنا لیے ہیں، اور ایک تہذیب کا جو ہے وہ موجد ہے۔ تو انسانی ارتقاء کی ساری بنیاد جو ہے وہ محنت ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتا، اگر وہ بانکپن سے کام نہ لیتا، اگر وہ آسمان کو تسخیر کرنے کا خواب نہ دیکھتا، تو آج وہ ہزاروں سال پہلے والا انسان ہوتا، اسی طرح غاروں میں رہ رہا ہوتا، پتوں کا لباس پہنتا اور کھلے آسمان تلے سوتا، کہ ایک تہذیب یافتہ دور میں وہ داخل کبھی نہ ہو سکتا۔ تو آخر میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں ایک شعر کے ساتھ: نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔